الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 137۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قتل اولادہم، اسی طرح وَكَذَلِكَ اسی طرح زینا محبوب بنا دیا، اچھا کر دکھایا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے اکثر لوگوں کو، قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم اللہ کے شریکوں نے، مراد شیاطین و بت وغیرہ ہیں۔ مشرکین میں ایک اور بہت بری یہ رسم بھی تھی اور ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے، اور مشرکین کے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ عقیدہ شیاطین نے ان کے دلوں میں اچھا کر کے انہیں دکھایا کہ یہ عمل کرو۔ شرکاء سے مراد جو ہے وہ شیاطین بھی ہیں اور وہ بت بھی ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ لڑکیوں کو تو قتل کرتے ہی تھے، لیکن بعض قبیلے اور بعض مشرکین ایسے تھے جن کو شیطانوں نے یہ چیز ان کے دلوں میں ڈال دی کہ تم منت مانگو فلاں بت کے آگے جا کر کہ اگر مجھے اللہ اتنے بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں بت کے نام پر ذبح کروں گا، قتل کروں گا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں اللہ کے جو بت کے نام پر ذبح کروں گا۔ تو اس طرح وہ اپنی لڑکیوں کو بھی قتل کرتے اور لڑکوں کو بھی قتل کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت برا عمل تھا جو وہ کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہ عمل تو بڑی دیر تک چلتا رہا، شاید آپ بھی کسی علاقے میں ہو۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ دریائے فرات کے اوپر ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو بنا سنوار کر دلہن بنا کر اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ کام نہ کریں تو دریا خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان میں کچھ دیر پہلے تک یہ عمل چلتا رہا، اب تو شاید نہ ہو، لیکن وہ گنگنا دریا جو تھا اس میں اپنی اولاد کو پھینک دیتے۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، کراچی میں ایک شیعہ نے اپنے سارے خاندان کو صندوقوں میں بند کیا، صندوق بنوائے،
اور سارے خاندان کو اور خود کو بھی جو تھا وہ سمندر میں کہا کہ پھینک دو۔ وہ تو لوگوں نے اور سیکورٹی نے جب دیکھا کہ یہ اتنے بڑے صندوق ہیں اور یہ کیسے ہیں، تو پھر انہوں نے انہیں پکڑا، اور جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت امام حسین جو تھے وہ خواب میں آئے تھے اور انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب غلط ہے۔ خواب تب خواب صحیح سمجھا جائے گا جب وہ قرآن و سنت کے احکامات کے اندر ہوگا، باہر ہوگا تو وہ خواب غلط ہے، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ایسے یہ عقیدے تمام کے تمام یہ غلط ہیں۔ اسی طرح خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر جو ہم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی، اور بعض لوگ مسلمانوں میں بھی جب وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی ہے تو وہ کہتے ہیں ضائع کر دو۔ اور خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بھی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی امید لگا دے تو وہ کہتے ہیں بچے تو پہلے 4-5 ہیں، اسے ضائع کر دو۔ یہ سب آج بھی ہو رہا ہے اور یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ یہ جو اشتہارات آتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، بچے 2 ہی اچھے، یہ ایک مغربی اور یہودی سازش ہے۔ یہودیوں میں آج بھی یہ ہے کہ جو عورت سب سے زیادہ بچے پیدا کرے اسے سب سے اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ اس قوم نے باقی دنیا کو خاندانی منصوبہ بندی میں لگایا ہے اور خود زیادہ بچے پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا جو میں نے بتایا ہے یہ سارا قتل اولاد ہے اور یہ سب حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کے متعلق کچھ ڈاکٹر فیصلہ کریں، ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بیٹھے، وہ فیصلہ کرے کہ یہ ایسا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ماں کی جان چلی جائے گی، تو ایک چھوٹی جان جو ہے اس کو اس بڑی جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ خاندان کی ایک ایسی اکائی ہوتی ہے جس کے بغیر خاندان کی پرورش بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر اس میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اگر فیصلہ کرے تو پھر کسی حد تک علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی نیت یہ نہیں ہوگی کہ میرے اولاد زیادہ ہے یا میری آگے اتنی بیٹیاں ہیں تو اس کو اندر ہی دفن کر دو، ضائع کر دو۔ تو یہ سب جو ہے یہ ساری رسمیں وہاں سے شروع ہوئی ہیں، یہاں تک آ گئی ہیں ہم تک۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر ان 4-5 آیات کی ہے نا، وہ بڑی سخت الفاظ میں انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ دنیا کے مال و زر نے، شیاطین نے، ہمارے اپنے نفسوں نے اور بتوں کو خوش کرنے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں میں شیطانوں نے یہ چیز ڈال دی اور اسے خوبصورت بنا کے، فرمایا زینا، خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر ایسا کرو گے، اولاد کو قتل کرو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خوبصورت بنا دیا ان کے لیے۔
یہ سارا کچھ شیاطین نے، بتوں نے، اور انسان کے اندر جو نفس جو خدا بنا ہوا ہے، اس نے اس لیے کروایا لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو چھوڑے گا بندہ تو ہلاکت میں چلا جائے گا۔ وَلِيَلْبِسُوا، اور غلط ملت کر دیا، شبے میں ڈال دیا، علیہم دینہم، ان کے دین کو۔ اصل دین تو اہل مکہ کا کیا تھا؟ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم والا۔ یہ تو شہر ہی انہوں نے، دونوں باپ بیٹا نے آباد کیا تھا۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کے گئے تھے وہاں حضرت اسماعیل کو اور حضرت اماں ہاجرہ کو، تو یہاں ان کی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی انہی دونوں باپ بیٹا نے کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن پاک میں سارا تذکرہ آتا ہے۔ تو اصل دین تو ان کا وہ دین تھا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں دیا تھا۔ لیکن بعد میں مشرکین نے اپنے عقائد کو بگاڑتے بگاڑتے یہ عقیدے بنا لیے۔ تو اللہ نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ شیاطین نے تو اس لیے کیا تھا لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو غلط ملت کر دے، شکوک و شبہات ان کے دین میں پیدا کر دے، اور ان کے اصل جو دین ہے ان سے گم ہو جائے۔ شیطان کی تو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، تو دین میں وہ طرح طرح کی چیزیں شامل کرواتا ہے، پھر بندہ ان کو ہی دین سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتی۔ وہ رسم و رواج، وہ مرنے جینے کی جو تقریباً رسومات ہیں، وہ ساری کی ساری جو انسان اپناتا ہے اور اسے دین سمجھ کے اپناتا ہے، لیکن وہ دین تو ہوتی نہیں۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کو دین سمجھ کے اپنائے، پھر اس کو وہ کیسے چھوڑے گا؟ تو یہی کام مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا کہ شیاطین نے ان کو یہ اعمال جو تھے، یہ رسم و رواج اور یہ عقیدے جو تھے، بڑے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور انہیں کہا یہی دین ہے، اور وہ اس میں پھنس گئے، جیسے کہ آج ہم بھی پھنستے جا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو انہیں زبردستی بھی راہ حق پر قائم رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو انہیں یہ اختیار دیا ہے، راستے دونوں آگے رکھ دیے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے بندوں کو دے دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، تو جنت کو پا جاؤ گے، اپنے رب کو پالو گے، اور اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو آگے جہنم ہے، اور یہ راستہ جو ہے وہ شیطان والا راستہ ہے، یہ رحمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو انہیں سیدھے راستے پر، سب سیدھے راستے پر ہوتے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ دونوں راستے ان کو بتا دیے جائیں، اور ان کو بتانے کے لیے اس نے بے شمار نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور پھر اس سے اختیار دے دیا کہ اب تم جس راستے پر چلنا چاہو چلو، انجام دونوں کا تمہارے سامنے ہے۔
اللہ نے فرمایا فذرہم، بس انہیں چھوڑ دو، اگر نہیں بات مانتے تو چھوڑ دو انہیں، ما وما یفترون، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے، یہ جھوٹ موٹ کے عقیدے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں چھوڑ دو انہیں، ایک دن تو آنا ہے، حقیقت حال ان کے سامنے کھلنی ہے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے، جب بندے کے اوپر نزع کا وقت آتا ہے اس کو آگے والی منزل جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ آنکھیں ٹک ٹکی لگ گئی ہے، جب وہ ٹک ٹکی لگتی ہے تو آگے کی جو منزل ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو اسے آگے خوشنما اپنے انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، خوشنما فرشتے خوبصورت لباس میں خوبصورت گلدستے لے کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے وہ آپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ برا ہے، راستہ غلط چنا ہے، تو آگے اس کو جہنم کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے جو آتے ہیں ان کی ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں، اور اس روح کو جو قبض کر کے لپیٹ کے لے کر جانے والے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے انگارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا اس کی نظر جو ہے وہ ٹک ٹکی لگ گئی ہے، نظر رک گئی ہے اب، تو وہ اپنا انجام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور آگے میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب انہیں چھوڑ دو، کرنے دو جو کرنا ہے انہوں نے، آگے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، چند دن کی زندگی ہے ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کس گلی میں کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔